السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین اور سامعین حضرات، آج ہم بات کریں گے اس درس میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے بارے میں۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک سے گہرا رشتہ ہے۔ اس سبب عام دنوں کے مقابلے میں اکثر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اور جو لوگ یہ عمل کو کرتے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ محترم سامعین حضرات، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں 3 بڑی پیاری آیت موجود ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ قدر قرآن کریم میں 30ویں پارے میں اس میں اللہ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہ قدر والی رات، برکت والی رات رمضان کے مہینے میں ہے، جیسا اللہ نے کہا کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت والی اور قدر و منزلت والی رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں رات موجود ہے۔ اب آتے ہیں ایک دوسری بات کی طرف کہ قرآن کریم جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم مسلمانوں کے بالخصوص اس پر 5 حقوق بنتے ہیں جن کی ادائیگی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں۔ کتاب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، اور کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اور کتاب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اسی انداز میں کتاب آج ہمارے پاس بغیر کسی کمی زیادتی اور تحریف کے موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور قرآن پڑھنا سیکھا اور سکھایا جائے، دوسرا حق۔ تیسرا چیز یہ کہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں پر عمل کرے، جن سے روکا گیا ہے اس سے روکے، اور جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کریں، قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف دعوت دیں۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف، جو ہم ان 5 حقوق میں سے ایک حق کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے تلاوت کلام پاک کے بارے میں۔ تلاوت کلام پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس لیے چند ایک احادیثیں ہم اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جس میں قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کی سے ایک حرف تلاوت کرے، ایک حرف پڑھے، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی عام نیکیوں جیسی نہیں بلکہ یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور فقط اتنا پڑھ لیتا ہے الف لام میم، تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں، ہمیں جو قرآن کریم کی تلاوت کی تعلیم دی گئی ہے بالخصوص یہ کہ فرض نمازوں کے بعد فلاں فلاں صورتوں کی تلاوت کرے، سوتے وقت فلاں سورے کی تلاوت کرے، جمعے کے دن فلاں صورتوں کی تلاوت کرے۔ اگر ہم صرف ایک دن کا اندازہ لگا لیں کہ فرض نماز کے بعد ہم کو فلاں فلاں صورتیں، فلاں فلاں آیت تلاوت کرنی ہے، سونے سے پہلے فلاں فلاں صورتیں تلاوت کرنی ہے، اور اندازہ لگانا چاہیں کہ اس تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہم نے ایک دن میں کتنی نیکی کمایا، تو ہم جان کر بڑے خوش ہوں گے کہ اتنی کثیر تعداد میں نیکی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہوگی۔ اتنی نیکی ہم تلاوت کلام کے ذریعے ایک دن میں حاصل کر لیتے ہیں۔
ایک اور فضیلت قرآن کریم کے تعلق سے ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 804 میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ تو قرآن سفارشی ثابت ہوگا، اور ہم یہ جانتے ہیں قیامت کے دن جو ہے نا سفارش کا بندہ بہت زیادہ طلبگار ہوگا، ہر بندے کی طلب ہوگی کہ آج کوئی اس کی سفارش کر لے۔ اسی سفارش کی تلاش میں لوگ کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، تو کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، تو کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حق دے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی تلاوت کرے، سفارش کرے، لہٰذا ہم کو قرآن کریم کی سفارش کرنا چاہیے۔ ایک اور فضیلت جو بڑی پیاری ہے وہ یہ کہ جب مومن بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ ایک اور انعام جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کو ملے گا، کہا جائے گا اقرأ وارتقی، پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں پر، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ تو بندہ پڑھتے پڑھتے چڑھتا جائے گا، تلاوت کرتے جائے گا، چڑھتے جائے گا، جہاں اس کی تلاوت مکمل ہو جائے گی وہاں اس کا جنت میں مقام ہوگا۔ تو اس طرح ہم دنیا میں جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھتے ہیں جنت کے اتنے ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہمیں جگہ دی جائے گی، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آئیے چوتھی چیز ہم آتے ہیں قرآن کریم کے آداب کے بارے میں، اس کی تلاوت کے آداب کے بارے میں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اور عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ قرآن کریم سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا وہ یہی کہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ اخلاص مطلب صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طلب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ہمارے اندر ریا، نمود، دکھاوا، کمپٹیشن، یہ سب چیزیں وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر رمضان المبارک میں جو قرآن کریم کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، ہمارے یہاں خواتین بھی تلاوت کرتی ہیں، ان میں بعض دفعہ ایسی وہ آ جاتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے جیسی بات، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب جو ہے تلاوت کا وہ یہ کہ ہم باوضو ہو کر قرآن کریم کا نسخہ، قرآن کریم کا صحیفہ جو ہے، مصحف جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں اور تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ واقعہ کے اندر آیت 79 میں فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم جو ہے نا اس کو پاک لوگ ہی اس کو ٹچ کریں، ہاتھ لگائیں، لہذا ہم کو پاکی حاصل کر کے اس کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ ناپاک اگر ہم ہیں تو قرآن کریم کے صحیفے کو ہاتھ نہ لگائیں، یہی بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ نمبر 3، تلاوت کلام پاک سے قبل اگر ممکن ہو تو مسواک کر لیں، یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا، لازمی چیز تو نہیں لیکن بہتر طریقہ ہوگا۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اگر قبلہ رخ ہو سکے تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ سمتوں میں سب سے بہترین سمت قبلہ کی سمت ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک بہتر عمل ہوگا، لازم چیز نہیں ہے کہ ادھر ہی رخ کیا جائے۔ نمبر 5، تلاوت قرآن ہم کسی بھی جگہ سے شروع کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ سے قرآن کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، کیونکہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین کلمہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب بھی تلاوت کریں کسی بھی مقام سے پڑھیں۔ ہاں، اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت سورہ کی ابتدا سے کر رہے ہیں، یعنی کوئی سورہ کی شروعات سے ہم تلاوت کی شروعات کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ ہاں، سورہ توبہ یہ ایک ایسی سورہ ہے قرآن کریم کی جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اس کی جو وضاحتیں، جو تفسیر ہے کہ کیوں نہیں ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، صرف اعوذ باللہ پڑھ کر اپنی تلاوت آگے بڑھائی جائے گی۔ نمبر 5، پانچواں ادب قرآن کی تلاوت کا کہ قرآن کریم کو
ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھیں. واقعی پڑھتے وقت ہم کو لگے کہ ہم یقیناً اس کتاب سے محبت کرتے ہیں، اس کے حرف حرف سے محبت ہے کہ ہم اس کو خوب اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں. بڑے خشوع اور خضوع، اطمینان اور وقار کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں. یاد رکھیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو مخصوص اللہ نے اس کام کے لیے بنائے ہیں، وہ ہماری تلاوت سننے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ اتنی معزز ترین مخلوق اگر ہمارے پاس آ کر قرآن کریم کی تلاوت سن رہی ہے ہماری زبانی، تو ہم کو کس انداز سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے سورہ مزمل کی آیت 4 میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1468 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دو، مزین کرو، اس کو خوبصورت بناؤ. یعنی بالکل ایک رف انداز سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اچھے انداز سے. ہر آدمی کی آواز تو الگ الگ ہوتی ہے، اس کی زبان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ الگ الگ انداز کی ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کریم کی وہ تلاوت کریں. 7واں ادب، جب ہم تلاوت کے دوران ایسی آیت سے پہنچے جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے تو وہاں اللہ سے رحمت کی دعا کریں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، دعا کریں. اور جب عذاب کی آیت سے پہنچے تو عذاب سے اللہ کی پناہ بھی طلب کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. نمبر 8، تجوید کے قواعد کا ہم اہتمام کریں اور قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھیں. تجوید کیا ہے؟ تو اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ قرآن کریم کے حروف، اس کے الفاظ اور اس کی حرکات جو ہیں زبر زیر پیش، ان کی صحیح ادائیگی. اگر ہم تجوید کا علم نہ رکھتے ہوں تو یقیناً ہمیں تجوید کا علم سیکھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہم دھیان دیں صحابہ اکرام کی طرف، وہ لوگ کوئی بچپن میں کسی مدرسے میں جا کر پڑھنا نہیں سیکھے، انہوں نے تو عمر 20 40 50 سال کی عمر گزر جانے کے بعد بھی اسلام قبول کیا، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن کریم سیکھے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جذبہ ہونا چاہیے، ہم کو وقت نکال کر وہ سیکھنا چاہیے. دوسری چیز، ہمارے جو اپنے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ان کو جو اب ہم قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو ہم ایسے استاد کا انتخاب کریں بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے جو استاد قرآن کریم کو واقعی تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سے وہ اچھی طرح واقف ہے. 9واں، کہ تلاوت کے دوران فضول باتیں ہم نہ کریں. کئی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے بھی رہتے ہیں، کسی سے بات بھی کرتے رہتے ہیں. یہ تلاوت کے آداب کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت ضروری بات ہو گئی تو ہم جب وہ بات سے فارغ ہو جائیں اور دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں. نمبر 10، قرآن کریم کا جو مصحف، اس کا جو کتابی شکل میں جو اس کی جلد ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا احترام کریں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بد احترامی کا معاملہ کریں. یاد رکھیں، احترام کے تصورات علاقے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. ہم جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، یہاں اس کتاب کے احترام کا جو تصور ہمارے اندر موجود ہے، بہتر سے بہتر ہم اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ان کا قول مروی ہے سنن دارمی میں، اس میں وہ فرماتے ہیں لیس من مؤدب الا هو يحب ان يؤتى ادبه وان ادب اللہ القرآن، کہ ہر ادب یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ادب اس کو دیا جائے، اس کا ادب کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. اور کہا اللہ تعالیٰ کا ادب جو ہے وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کا ادب کرنا ہمارا ضروری ہے. قرآن کا ادب اللہ تعالیٰ کا ادب ہے. تو جو دیکھنے کو ملتا ہے بہت سی جگہ کہ لوگ قرآن کا ادب نہیں کرتے، کوئی اس کو نیچے رکھ کر پڑھ لے گا، کوئی اس کو پیر میں رکھ کے پڑھے گا، کوئی اس کے ہاتھ میں لے کر ہاتھوں کو ادھر ادھر ہلاتا رہے گا. یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پلیز نہیں کریں، نہیں کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. نمبر 11،
اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالخصوص گھر میں خواتین کے ساتھ کہ وہ گھر میں کام کاج کے دوران قرآن کریم کی تلاوت اپنے ٹیپ ریکارڈ میں یا موبائل میں آن کر دیتے ہیں اور اس کو سنتے ہوئے اپنے گھر کے کام کاج وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ایسا کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس دوران ہم کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے اور غور سے قرآن کریم کو سننا چاہیے. سنتے ہوئے اگر ہم اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 204 میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور قرآن کو غور سے سنو. تو ایسے وقت میں جب کہ ہم قرآن کریم کو اپنے موبائل میں آن کر کے اس کی تلاوت سن رہے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ غور سے سننا چاہیے. ہاں اگر کچھ بات وغیرہ کی ضرورت پڑے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اس وقت اسٹاپ کریں اور جو بھی ضرورت کی بات کرنی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کو سننا شروع کر دیں. لیکن دوران سماعت قرآن جو ہے ہم لوگ فضول کی باتیں نہ کریں. نمبر 12، اگر ہم اس حال میں نہ ہوں کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے سکیں، مطلب یہ کہ ہم ناپاک ہیں اور قرآن کریم کے نسخے کو ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یا مطلب یہ کہ عورت کا اور خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں کہ اگر کوئی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے اور وہ اس حالت میں قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکیں، تو ایسے میں جو زبانی ہم کو یاد ہے وہ تلاوت کریں. زبانی جو یاد ہے، جب بہت سے لوگوں کو قرآن کریم کی بہت سی صورتیں زبانی یاد ہوتی ہے، تو زبانی جو صورتیں یاد ہیں انہی کی تلاوت کر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 13، قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جب تک دل لگا رہے تلاوت میں تو تلاوت کریں. جب ہم کو اپنے اندر تھکان یا اکتاہٹ محسوس ہو تو اس وقت تلاوت روک دینا چاہیے. اس کے لیے ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور متفق علیہ روایت ہے. وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن ما اتلفت قلوبکم، کہ جب تک تمہارا دل قرآن کریم سے جڑا رہتا ہے نا تم قرآن کریم کی تلاوت کرو. جب تک دل لگا ہوا ہے تلاوت کے لیے تلاوت کرو، پڑھو قرآن کو. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، جب تمہارا دل اس سے اختلاف کرنے لگے، تمہیں کو تھکان جیسی لگنے لگی، اکتاہٹ جیسی ہونے لگے، فَقُومُوا عَنْهُ، تو کہا اس وقت آپ قرآن کی تلاوت روک دو، بند کر دو. ہو سکتا ہے اکتاہٹ میں تھکان میں کوئی پڑھے تو اس سے غلطیاں ہوں یہ ہوں اور وہ ثواب کی جگہ گناہ کا مستحق بن جائے، تو اس طرح سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آخری چیز جو ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں نمبر 14 میں، وہ یہ کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل نہ کریں. ایک تو ہم اگر آرام سے اس کی تلاوت کریں گے جیسے تلاوت کا حق ہے تو یقینی بات ہے 3 دن سے کم میں تو کسی حال میں بھی نہیں ہو پائے گا. پھر بھی اگر کوئی شخص اچھے انداز سے پڑھتے ہوئے بھی رفتار بنا لیتا ہے تو بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے 3 دن سے کم میں کبھی نہ پڑھے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5053 میں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 مہینے کا کہا کہ 1 مہینے میں قرآن پڑھو. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی کم وہ دنوں میں پڑھ سکتا ہوں، میری رفتار اچھی ہے، میں تیز پڑھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کم کرتے کرتے آئے، یہاں تک کہ بخاری کی حدیث کے مطابق 7 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم مکمل کرنے کی تعلیم دی. اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1394، جامع ترمذی حدیث نمبر 2939 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1347 میں 3 دن کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا اپنے صحابی کو کم کرتے کرتے 3 دن آئے، اور پھر 3 دن سے جب کم میں کوئی قرآن پڑھے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا گیا، حق نہیں ادا کیا اس نے قرآن کا. تو ہم کتنی ہی تیز رفتار سے قرآن کریم کیوں نہ پڑھتے ہوں، ایک بات یاد رکھیں، اگر ہماری رفتار ایسی ہے کہ حرف کی ادائیگی وغیرہ صحیح نہیں ہو پائے تو پھر ہم کو ایسی رفتار کا کوئی فائدہ نہیں، ہم کو آرام سے پڑھنا چاہیے. پھر بھی حرف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم رفتار سے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں 3 دن سے
کم میں قرآن کریم مکمل نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق یہ چند ایک بنیادی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس تعلق سے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8458979915۔ اس واٹس ایپ نمبر میں آپ میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اور بالخصوص جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے متعلق اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور دنیا کے